تو ہمارے پاس کے فوک آرٹسٹ، قوال ذات، مجھ جیسا چھوٹا آدمی، کوئی سرنگی بجانے والا، کوئی فوک گانے والا، تو وہ اپنے پلیٹ فارم سے اس کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کی شہرت سے وہ اپنے ویورز بڑھاتے ہیں۔ اب جیسے وہ میرا پیا گھر آیا، بابا بلے شاہ کا بہت بڑا وہ ہے، اور اس کو ہندوستان والوں نے کیا کیا، رام جی میرا پیا آیا، تو میں اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ میں اپنی شناخت، کل میری ایک جگہ ریکارڈنگ تھی لاہور کے اندر، اور انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق میرے ساتھیوں کے لیے کپڑے ڈیزائن کروائے تھے، تو میرے لیے بھی انہوں نے کوئی ڈیزائن کیا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ شہباز قلندر کی اجرک ہے، اور یہ ان کی ٹوپی ہے، اور یہ ان کی دی ہوئی عزت ہے، اگر اس پہ تم مجھے ریکارڈ کر سکتے ہو تو کر لو، میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ہمارا تعلق قوالی کے اس پہلے گھرانے سے ہے جس کو تاریخ میں قوال بچوں کا گھرانہ کہا جاتا ہے، جس کے موجد حضرت امیر خسرو ایک گروپ انہوں نے بنایا تھا۔ اس گروپ کے جو سربراہ تھے وہ میرے جد اعلیٰ میاں سامد بن ابراہیم۔ نو ڈاؤٹ اس 750 سال میں ہمارے خاندان نے اس قوالی کو اپنا خون بھی دیا ہے اور اس کو پروان چڑھایا ہے، نشیب و فراز آتے رہے ہیں۔ آج اللہ کے کرم سے میں سمجھتا ہوں یہ قوالی کے عروج کا وقت ہے۔ کوک اسٹوڈیو ہوا یا دنیا کے دوسرے انٹرنیشنل برانڈز ہوئے، یہ جتنے بھی برانڈز ہیں، دیز آر دا سمبلز، یہ سمبل ہیں، اور وہ برانڈ اپنی شہرت کے لیے، یا کڑوا سا جملہ ہے، وہ اپنی شہرت کے لیے اور اپنی نمود و نمائش کے لیے صاحبان شہرت کے کندھے پر چڑھتے، ورنہ قوالی کی ترویج کو اور ترقی کو کسی کوک اسٹوڈیو کی، کسی بھی کمپنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس وقت کوک اسٹوڈیو جب یہ شروع ہوا تو کوک اسٹوڈیو کے پاس ایک بہت بڑا کیپٹل ہے، سرمایہ ہے، ایک بہت بڑی کمپنی ہے، تو سرمایہ کو یوز کر کے انہوں نے مختلف دنیا کے آرٹسٹوں کو ڈال کے اس کا ایک اسٹوڈیو بنایا، جی کوک اسٹوڈیو۔ لوگ سنتے ہیں، میں اس کو یہ سمجھتا تھا کہ کوک از اے سمبل آف ویسٹ، اور انہوں نے یہ چاہا کہ ویسٹ کو مشرق میں ملا کر ایک دوسرے کی شناخت کو کھو دیا جائے۔ یہ ہمیشہ سے ویسٹ والوں کا وتیرہ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس کے فوک آرٹسٹ، قوال ذات، مجھ جیسا چھوٹا آدمی، کوئی سرنگی بجانے والا، کوئی فوک گانے والا، تو وہ اپنے پلیٹ فارم سے اس کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کی شہرت سے وہ اپنے ویورز بڑھاتے ہیں۔ ابو محمد صاحب آئے میرے پاس، یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، کہ بھائی وہ کوک اسٹوڈیو والوں نے اپروچ کی ہے اور وہ چاہتے ہیں آپ کو کوک اسٹوڈیو۔ میں نے کہا بیٹا مجھے معاف کرا دیا۔ آپ نے منع کر دیا؟ ہاں، میں نے منع کر دیا تھا، چونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے اندر ویسٹرن میوزک کو اتنا وہ مرج کرتے ہیں کہ وہ اب ہمارا امیر خسرو کا ایک آئٹم ہے، آپ نے ابھی سنا ہے، من کنت مولا فعلی مولا، تو حدیث کریم ہے۔ تو انہی طرح کے ویسٹرن مزاج لوگوں کے پاس سے میرے لیے ایک آفر آئی کہ جی ہم آپ کو فلانے ڈسکو سنگر کے ساتھ ہم آپ کو گوانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ ڈسکو سنگر کیا گائے گا مجھے بتائیے، تو میں نے بلایا اس ڈسکو سنگر کو، میں نے کہا بیٹا میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، مگر آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو اس نے مجھے فوری طور پر بتایا یہ بھی آپ کا جیو پر جانا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں، من کنٹو مولا، من کنٹو مولا علی مولا مولا مولا۔ میں نے کہا پاگل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور قوالی کے وقار کو ایسا پیش کرے گا؟ اب جیسے وہ میرا پیا گھر آیا، بابا بلے شاہ کا بہت بڑا وہ ہے، اور اس کو ہندوستان والوں نے کیا کیا، رام جی میرا پیا آیا، تو میں اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر وہ ایک بڑا اچھا شخص ہے، اس کا نام ہے کیا، راہب
روہیل حیات. روہیل حیات روہیل نے ایکچولی ہمارے ساتھ جو کام کیا بہت اچھا کیا. اس نے کہا کہ جو تم کرو جو آپ چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں, میں تم کو فالو کروں گا. اور جب اس نے ہم کو فالو کیا تو الحمدللہ ہم نے اپنا میسیج دیا. وہ ماسٹر پیس نکلے اس میں سے. اور اس میں سے کنگنا, خبرم رسیدہ امشب, یا 2-3 اور کلاسیکل کے آئٹم, وہ آئٹم. اور بات یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے, ہم اپنے آپ کو ویسا پیش کرنا چاہتے ہیں جیسا ہمارے بزرگوں نے. میں اپنی شناخت نہیں کھونا چاہتا. میں اپنی شناخت, کل میری ایک جگہ ریکارڈنگ تھی لاہور کے اندر, اور انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق میرے ساتھیوں کے لیے کپڑے ڈیزائن کروائے تھے. تو میرے لیے بھی انہوں نے کوئی ڈیزائن کیا تھا. میں نے کہا بھائی یہ شہباز قلندر کی اجرک ہے, اور یہ ان کی ٹوپی ہے, اور یہ ان کی دی ہوئی عزت ہے. اگر اس پہ تم مجھے ریکارڈ کر سکتے ہو تو کر لو, میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. کوا چلا ہنس کی چال, اور اپنی بھی چال بھول گیا. اور رہی آرٹ کونسل کی بات, شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, انہوں نے جو معیار آرٹ کونسل کو دیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ قوالی جو ہے, قوالی از ناٹ اے بزنس. قوالی ایک پیغام ہے. آپ دیکھ رہے تھے آج تمام لڑکے لڑکیاں بڈھے ان میں سے بہت سارے 99% کو ایجوکیٹ کیا ہے. ایک بچہ وہاں بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا, میں نے یہ 10,000 کے مجمع میں اس کو ڈانٹ دیا اور اس نے مان لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو قبول کیا ہے, اور یہ میرا اعزاز ہے میرے پیار کرنے والوں کا. کیا ٹریبیوٹ میں نذرانہ عقیدت کا کوئی پہلو ہے؟ تو پھر کیوں ہم یہ مغرب کی پیروی کے اندر یہ کر رہے ہیں؟ ایک سادی سی بات ہے کہ ہمارے پاس نذرانہ عقیدت موجود ہے لفظ, اس ٹریبیوٹ کا لفظ ہم استعمال کر کے اپنی توہین خود کروانا چاہتے ہیں. میں مولا علی کو کیا ٹریبیوٹ پیش کروں گا؟ مولا کے مرتبے کو میں پا سکتا ہوں؟ ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہوں, ٹریبیوٹ. میں نے اپنے والد صاحب کو بھی اور غلام فرید صابری کو بھی نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. سینئر لوگ تھے, ان لوگوں نے کام کیا ہے قوالی کے لیے, قوالی کو پروان چڑھایا ہے. اب آپ خود بتائیے کہ میں نے اس عظیم قوال کا نام لے کر اپنے مرتبے کو بڑھایا یا گرایا؟ لوگ اس کا نام نہیں لے کر اپنے آپ کو گراتے. میں اپنے آپ کو گرا لوں؟ 4 دن کی زندگی ہے, میں آج ہوں کل چلا جاؤں گا. مگر اس کی اولاد, اس کے سننے والے کہیں نہیں بھی فرید ایاز ایک دیانتدار. اور اللہ نے اس کو نام دیا ہے. ہم اگر نہیں بھی کریں گے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا ہوا ہے. تو میرے والد کا ایک قول ہے کہ جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت کرو. اس کی عزت کرو, چونکہ وہ عزت اس کی نہیں ہے, وہ اللہ کی عزت ہے. اس کی عزت نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت نہ کرنے کے برابر ہے. بھائیوں میں کبھی ہمارا موڈ خراب نہیں ہوا. دیکھو بیٹا, ایک چھوٹی سی بات, ایک سیکنڈ, مجھ سمید وہ سارے جو ان کے بچے ہیں اور میرے بچے ہیں, میں بھی, ہم سب ان کی سرپرستی میں چلتے ہیں. جی ایک بات بتاؤں, میں آپ کو موڈ خراب کرنے کے لیے ایک منطقی بات پیش کر رہا ہوں. میں موڈ 2 کے درمیان خراب ہوتا ہے. یہاں پر 2 ہے ہی نہیں, یہاں پر 2 ہے ہی نہیں. یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, میں اس کا بڑا بھائی ہوں. میں آج تک اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کری جو میں اس کا کان پکڑتا. اس نے آج تک کوئی حرکت کری یا میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کری کہ اس کو میں چھوٹا بنا کے دبا دوں. اس کو آپ دبا نہیں سکتے. محبت سے پیش آؤ, محبت ملے گی. سن, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.